کبھی صحافی میرا نام ہے اور جس آفس میں جو کام آپ لوگ کرتے ہیں کام کو میں نے آپ کو تقریباً سن 2008 میں شروع کیا تھا. یہ بات ہے 21 جولائی سن 2008 میں جب سی ایم آئی میرے پاس آیا تھا اور جب سی ایم آئی میرے پاس آیا تھا اس وقت سے لے اب تک سی ایم آئی تو ویسا ہی ہے لیکن میری سوچ میرے نظریات میرے کانسیپٹ بدلنا شروع ہو گیا. آپ میں سے کوئی شخص ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک ہوگا تو جب ہم پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو کسی پیشنٹ کو جیسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ پرابلم کیا ہے. ہم پیشنٹ سے زیادہ پرابلم پوچھیں اور خود علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم تھوڑے سے سینئر ڈاکٹر ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے سلسلے میں وہ جاتا ہے شکر دیتا ہے دوائیاں لکھتا ہے بولے جا کے پھر کھائی یا پھر اپنا ٹائم کرتا ہے اور باہر آ کے ہم کہتے جی 11 روپے بھی لیے اور جی ہم نے جو دیکھا بھی نہیں کرتے تو بیسکلی وہ تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے یہ وہ پرابلم کیا ہے وہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. سیم لائک ہے آپ نے کوئی شخص ابھی کوکنگ شروع کی ہو کھانا پکانا شروع کیا ہو تو شاید شروع میں تو وہ ڈبے کے ویسے ہی پڑے گا اور مختلف ایکسپیریمنٹ کرے گا لیکن یہ تھوڑا سا پکی بڑھ جائے گا تو ایک لقمہ کھا کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی نمک کر لیں تو کھانا کر لیں تو. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی کام میں داخل ہوتے ہیں تو کام نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اچھی بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ابھی آپ کی سوچ یہ ہے اور کام یہ ہے. ٹھیک ہے. کام بڑا ہے اور سوچ چھوٹی ہے تو کام سوچ میں درست نہیں کرتا ہے. جب آپ کی سوچ بڑی ہو جائے گی نا کام اچھی ہو جائے گی تو کسی بھی کام آپ کو کرنا. لیکن نیٹورک مارکیٹنگ کل کی ٹریننگ میں آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ بات کی تھی کہ نیٹورک مارکیٹنگ ایک ریولیوشن ہے. ریولیوشن ہم کہتے ہیں انقلاب کو اور انقلاب کے علاوہ تبدیلی اور تبدیلی کو کبھی بھی کوئی روک نہیں سکتا. یہ ناممکن کی بات ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے پہلا ریولیوشن آیا ایگریکلچر کا زراعت کا. زراعت کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہوئی. پہلے بھی وہ لوگ بغیر یوریا ڈالے اگانے کرتے تھے وہ بالکل دیسی کھاد ہوتی تھی اس کے بعد میں ابھی یوریا چلتا ہے. پہلے وہ بیل چلتا تھا ابھی ٹریکٹر چلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری ریولیوشن جو آئی دوسرا انقلاب جو آیا وہ آیا انڈسٹریز کا. پہلے انڈسٹریز کا اسٹینڈرڈ کچھ اور تھا آج انڈسٹریز کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے. پہلے انڈسٹریز ہاتھ سے چلتی تھی آج کمپیوٹر سے چلتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے آپ روک سکتے ہیں انڈسٹری کے انقلاب کو؟ نہیں روک سکتے. تیسرا انقلاب آیا کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹر ٹیکنالوجی. اب ہمارے جو بڑے ہم سے جو بڑے ہیں ان سے اگر ہم بات کریں کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تو کیسی فضول فلانا اور ڈیما ہے تو ہمیں اس کے 100 فائدے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو دماغ تھا وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے دماغ میں اس کو اثر کر دیا. اب ہم اس کو صحیح مانتے ہیں ہم اپنے آگے والوں کو اس کا صحیح میسج پینیٹریٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے جو پچھلے وہ نہ تو صحیح مانتے ہیں اور نہ اس کا صحیح میسج پینیٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریولیوشن ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کیا ہم اپنے دوستوں کو ہم اپنے ماتوں کو ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ یوز کرنے سے روک سکتے ہیں؟ آپ جتنا کرنے نہیں روک سکتے. جتنا روکیں گے وہ اتنا زیادہ یوز کریں گے کیونکہ یہ انقلاب ہے. یہ ریولیوشن ہے. اور چوتھا ریولیوشن یہ ہے نیٹورک مارکیٹنگ. اور چوتھے ریولیوشن کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں کیونکہ صرف 1 2 3 4 5 سال بعد آپ دیکھیے گا آپ کو ہر چیز نیٹورک مارکیٹنگ کے ذریعے مل رہی ہوگی. آپ لے رہے ہوں گے آپ کر رہے ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نیٹورک مارکیٹنگ سے اٹیچ ہوں گے لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. آج سے پہلے میں جب کسٹمر گوشتی جاتا ہوں تو وہاں پہ عموماً لوگ جب فصل کٹتی ہے تو جو پیسہ آتا ہے وہ اس پیسے کو اپنے گھر پر وہ لوگ بینک وغیرہ کچھ نہ گھر پر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم اپنے شہر میں اتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں؟ ہماری اولین کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ استعمال کریں. ہم پلاسٹک کو نہیں یوز کریں اور ہم کیش کو اوائڈ کریں اجتناب کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے وہاں پر ایسا کارڈ ہو ہر جگہ پہ شاپنگ کر رہے ہیں اور ہم پلاسٹک منی کو جو کیش منی ہے اس کو یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہ ریولیوشن تھی یہ اختلاف تھا آپ کا دماغ اس کے اندر کنورٹمنٹ ہو گیا. اسی کام کو کرنے کو بولے آپ اپنی دادی کو اور نانی کو اور نانا کو زیادہ لوگ بولیں گے بیٹا چھوڑو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ چلتا کیسے یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے. انقلاب تھا نا. تو انقلاب کے پہلی بات انقلاب ہمیشہ سب لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے. انقلاب سب لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے. آپ بھی جن لوگوں کو ای ایم آئی بتاتے ہو گے نیٹورک مارکیٹنگ بتاتے ہو گے وہ لوگ آسانی سے قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں. آج آپ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو قبول کیوں کر رہے ہو؟
وجہ کیا ہے؟ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایون اب جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ تو موبائل فون باقاعدہ مطلب اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ جی وہ میرے کزن ہے، مطلب میرے کزن کا بیٹا ہے، وہ باقاعدہ اس اسپیڈ میں گیم کھیلتا ہے اور میرے پاس 3 سال اس کی عمر ہوتی ہے. مطلب میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اسپیڈ میں گیم نہیں کھیلا، وہاں پہ تو بہت سسٹم میں نہیں کھیلے. کیوں؟ ہم جب اس دنیا میں آئے تو شاید ہمارے پاس 2 آپشن تھے، 1 اور 2. یہ جوائنٹ والی کے آپشن ہے انٹرنیٹ، گیم. اس کے لگے پڑے ریولیوشن ہم لوگ دیکھ. جب بھی کبھی ریولیوشن آتا ہے تو جو لوگ جن کے سامنے آتا ہے ان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. جیسے جب سونامی جن جن جگہوں پہ آیا ہوگا یا جب سیلاب جن جگہوں پہ بھی کیا ہے، یہ بھی انقلابی تبدیلی تھی نا. جو جنہوں نے تو سفر کیا، جس کی انٹینسٹی، جس کی شدت ہو جانتے ہیں، نہ آپ جان سکتے نہ میں جان سکتا. جن کے گھر ڈوبے، جن کے مویشی ڈوبے، یہ وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس سے نکل کے جائیں گے، بہت سارے گاؤں تباہ ہو گئے. اب ایک کوئی آدمی ہوگا، کوئی جوان ہوگا جو اس گاؤں کو دوبارہ بلڈ کرے گا. کیا لگتا ہے جب وہ بلڈ کرے گا تو وہاں کا راجا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں کا وہ بہت بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی، پرومیننٹ پرسنالٹی، ڈائنامک پرسنالٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سنگ لائک دیٹ. ہم جس انقلاب سے گزر رہے ہیں، ہم جس طوفان سے گزر رہے ہیں، اس طوفان میں اگر ہم کھڑے رہے 5 سال 1 2 3 4 5 5 سالوں بعد آپ کی گولیاں لگیں گی. یہ بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کی گولیاں لگیں گی. کمپنیز آپ کو آفر کریں گی، اتنے پیسے لے لو ہمارے ساتھ کام کرو، اتنے پیسے لے لو. ابھی ہم بولتے اتنے پیسے لے لو ہمیں کام دے دو، وہ بولیں گے اتنے پیسے لے لو ہمارے ساتھ کام کرو. لیکن یہ آفر اس کی لگے گی جس کی کوئی قیمت ہوگی. ہم جس انڈسٹری کے اندر موجود ہے نا، یہ بڑی انسرٹن انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری کے اندر کامیابی کا ریشو ہے وہ 1% سے لے کے 10% تک ہے. بس 100 میں سے صرف اور صرف 10 یا 1 لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو 90 یا 99 لوگ ناکام ہوتے ہیں. ان کی ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کی کاسٹ دیتے نہیں، قیمت دیتے نہیں. اب اس کام کی جو قیمت ہے وہ پتہ ہے آپ کو کیا کاسٹ ہے؟ دیکھیں آپ کی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی سوٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس سوٹ کی قیمت نہیں پتا آپ کو. چلو نہیں پتا تو پوچھ لیتے ہیں. جب تک وہ قیمت پوری نہیں دو گے سوٹ ملے گا. کام کی بات ہے نا. دنیا میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جائیں، ان کے پیسے نہیں دو گے وہ چیز نہیں ملے گی. ہمارے کام کی بھی قیمت نہیں دیں گے، کامیابی نہیں ملے گی. یہاں تو کامیاب ہونے کے لیے آئے نا. آپ دیکھیے GMI میں آپ لوگ کامیاب ہونے کے لیے آئے ہو، اور کامیابی ہمیں چاہیے لانگ ٹرم، شارٹ ٹائم. یہ ٹارگیٹ ہی بنانا 20 سال بعد میں کامیاب ہو جاؤ گے. 20 سال بعد تو میں کوئی اور کام کر دوں گی، میں کامیاب ہو جاؤں گی. 20 سال کے بعد آپ اور بھی کام دھندا کر دو، نکل جاؤ گے. اگر آپ GMI سے، نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری سے، آپ کو جو میکسیمم ٹاسک ہے نا وہ 3 سال، کم از کم 1.5-2 سال، میکسیمم اس سے زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس. اگر 3 سال میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں تو اس کے 2 رزلٹ نکلیں گے. پہلا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو یہ کام سمجھ نہیں آیا، اور دوسرا رزلٹ یہ نکلے گا سمجھ تو آ گیا لیکن آپ کے کرنے کی ہمت نہیں. دیکھیے ایک گاڑی ہے، وہ مجھ سے بھی اچھی چل رہی ہے، ان سے بھی اچھی نہیں چل رہی. اس کا مطلب وہ گاڑی بنا چلانے پر بات میں آپ سے کہہ رہا تھا. وہ بات ایک دم اتنی ہو گئی دماغ کو کیوں نہیں کرتے کہ یہ انقلاب ہے، ایک ریولیوشن ہے. آپ کو اس ریولیوشن کی، اس انقلاب کی قیمت دینی پڑے گی. اور اب بڑے غور کیجیے گا اس کی قیمت، اس کی قیمت صرف 2 اور ایجوکیشن اور یہ صبر اور برداشت. اچھا یہ صبر اور برداشت اب بڑے اور دیجیے گا. میں نے کیوں کیا تو پیمنٹ کون کرے گا؟ میں. میرا تو میں بدل آ گیا، میں ان کو بیچ دیتا ہوں تو پیمنٹ کون کرے گا؟ 2 سال تک یہ کام آپ نے کرنا ہے، صبر اور برداشت. 2 سال کے بعد وہ کریں گے جو ان 2 سالوں میں آپ کو چھیڑنا ہے، جو ان 2 سالوں میں آپ کو باتیں سناتے ہیں، جو ان 2 سالوں میں آپ کو تنگ کرتے ہیں. 2 سال بعد صرف 2 سال ہم نے کرنی ہے. اور 2 سال کے بعد جب ہماری سکسیس ہوگی تو یہی ساری چیزیں اگلا بتا رہا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار آپ اصلاح رکھا ہے. میں نے کہا جب تم کو مجھے چھیڑتے تھے تو اس وقت ہاتھ ہلکا کیا تھا، اس وقت تو بالکل سب چڑھ رہے تھے نا، آج مالا نہیں. آنے والے 2 سال بعد آپ کا ٹائم. لیکن اب یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ کام کو کام کے طریقے سے کریں گے. کام کو کام کے، آپ لوگ گھر میں کچھ بھی کھانا بناتے ہو تو اس کا سائز ہوتا ہے نا، کل یہ چیز تو یہ چیز. ابھی میں ساری چیزیں لے کے ڈال دوں اور کیا نام ہے ڈھکن ڈھک دوں تو کیا نکلے گا؟ یہ اللہ ہی جانا. میں نے بھی کافی دفعہ بنائے کھانے کو، مجھے بڑا سر لگتا ہے.
کبھی یہ نہیں ہوتا آپ نے یہاں چھوڑایا تھوڑا سب الگ چھوڑا آپ نے چلو بھائی کٹن لگائے گا کیا بنے گا یہ اللہ رضا جاتا ہے. سیم لائک دیٹ ہمارے کام کبھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھو. اور ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اب وہ دن کاٹ رہا ہے 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 سال ہو گیا کامیاب نہیں ہو تو ایسا نہیں ہوتا. 2 سال آپ نے کام کتنا کیا ہے. اب یقیناً اس کام کو کرنے میں آپ کو بہت ساری پرابلم آتی ہے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اگر آپ سمجھیں آپ چاہیں کہ یہ پریشانی آپ کو نہیں آئیں گی تو میں آپ سے کہتا ہوں پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو پریشانی ہے یہ بیسکلی آنے والی کامیابی کا الارم ہے. ٹرنگ ٹرنگ پریشانی ہے ٹرنگ ٹرنگ پریشانی اس کے لیے پریشانی ہے آپ کے لیے الارم ہے. ٹرنگ ٹرنگ قریب ہو گئی ہوں اگلی پریشانی ہے آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا الارم ٹرنگ ٹرنگ اور قریب ہوگی. ہر آنے والی پریشانی آپ کو آپ کی کامیابی سے قریب سے قریب سے قریب سے چلتی چلی جائے گی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل فون یوز کریں اور بیٹری خراب خبر نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا بنایا آپ کے گھر والے سے استعمال کر رہے اور کھانا ختم ہی نہ ہو نہیں تو پورا پریشان ہو جائیں گے. کھانے بعد کیا ہوگا موبائل فون کی بیٹری نہیں تو مجھے آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک کیا ہوگا سیم لائک دیٹ اگر آپ کام کریں اور مجھے آگے بولیں تو میں کیا سمجھوں گا یا تو آپ کام ہی نہیں کر رہے یا پتہ نہیں کیا کام کر رہے اور پتہ نہیں کیا تو میں سوچوں گا تو مجھے پتا ہے کام کچھ بھی نہیں کر رہے اور یو آر ویری ویری. اب سمجھیے میں بس کی گفتگو کو استعمال سے لے کے جاؤں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا قیمت کیا ہے جو پیشنس اور صبر کس کے اوپر صبر سسٹم کے اوپر اور برداشت ان لوگوں پہ جو آپ کو پسند کریں. بہت سارے لوگ میں آپ کو ویری ویل جب لوگوں نے مجھے چھیڑا ہے مجھے تنگ کیا ہے مجھے آج تک باتیں سناتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آج میری مٹنگ نہیں کیا نو آج بھی لوگ جس کو جہاں مطلب موقع لگتا ہے وہ سوال ہے. لیکن پہلے ہم سنتے تھے آج ہم سناتے ہیں. ہم نے پھر بہت برداشت کیا ان سے کسی سے نہیں پنکھا کسی نہیں لیا کیونکہ پنکھا کسی نہیں لیا کیونکہ ہم نے آنے والے ہفتوں میں کو سائن کرنا تھا. آج ہم بچتے نہیں ہیں آج بہت سارے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں بس کیا تم نے بڑا کما لیا بٹ دس از ناٹ فیوچر. کانفیڈنس سے لے کے لگے تو 5 سال گنتی بھی گن لو 5 سال بچوں اور تمہارے بچے بھی یہ کام کرتے ہیں اس کو سوچیں گے واٹ از فیوچر. یار آپ نے ساری زندگی کتا رکھنے کی اور اس کے بعد آپ ایک 8 سو کی گاڑی لینے میں کامیاب ہو گئے. میں نے صرف 2 سال محنت کی اور الحمد للہ 1000 کی گاڑی میرے پاس ہے. آپ کی گاڑی سے ڈبل مالیت کی آپ کامیاب ہو میں کامیاب ہوں. آپ کی نظر میں کیا کامیابی یا محنت وہی ہے کہ صبح گھر سے نکلو ٹفن لے کے اور 10 بجے گھر میں داخل ہو جاؤ پھر یہی محنت ہے. پھر کھڈے کھودنا ہی محنت ہے یا پھر نوکری ہی محنت ہے کہ یہ پروفیشن ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ایکچولی ہم ایک پروفیشن سمجھتے نہیں ہیں جبکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ دے سکتا ہے جو آپ کو بھی نہیں دے. ٹھیک ہے ایک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوم بیس بزنس ہے. اس بزنس کے لیے آپ کو آفیسز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس شرط سے جب یہ بزنس آپ کو آتا ہے. ابھی کیونکہ یہ بزنس آپ کو نہیں آتا اس لیے انیشیلی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی آفیسر کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کی. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا بانڈ ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن مضبوط کر دیں یعنی ایک دوسرے کو صحیح سے استعمال کرنا سیکھ لیں ہم بہت آگے جاتے ہیں. جیسے نا ایک اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک کے ساتھ ایک بجے دوسرے یہ 11 مظاہرے دکھ رہے ہیں 2 لیکن ان کی طاقت نہیں 11. اگر یہ 11 اپنے آپ کو یوز کرنا سیکھ لیں اپنے آپ کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو یہ بڑے آگے نکل جائیں گے. اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکے تو یہ بیچارے 2 ہی. اب آپ انڈسٹری میں آئے ہو نا یہ انڈسٹری آپ کی نہیں ٹوٹلی نہیں ہے. سب سے پہلی جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کو وہ ہوگی اپنے گھر سے. اس کے بعد اپنے ماحول سے اس کے بعد پراسپیکٹ سے. پراسپیکٹ کی پوزیشن تو 3 نمبر کی ہوتی ہے. سب سے پہلے پرابلم آنا شروع ہوتی ہے گھر سے ماحول سے. اور ٹھیک ہے منگو گیٹ کے اندر اپنے آفس اپنا بنایا ہوا ہے سپورٹ سینٹر بنایا ہوا ہے. اس کو بنانے کی اور اس کی اجازت دینے کی وجہ سے یہی تھی کہ آپ افراد وہاں بیٹھ کے اپنے ہی علاقوں میں کام کریں. ٹھیک ہے آپ میں سے وہ لوگ جن کا تعلق منگو گیٹ سے نہیں ہے جو ہمارے ایریا قریب رہتے ہیں اس کے لیے یہ وقت حاضر ہے. آپ اپنی سیٹنگ بنائیں کہ ہمیں یہ آفس کس ٹائم پہ چاہیے دن کے ٹائم پہ چاہیے رات کے ٹائم پہ چاہیے. ٹھیک ہے یہ جتنا بھی چار دیوالی نا یہ ہمارے کاموں میں ہم جیسے چاہیں اس کو چلائیں. اسی لیے آپ ہمارے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کوآرڈینیشن اپنا رکھیں اور طے کر دیں. میری اپنی جیسے خواہش کی وہ یہ تھی کہ میں 2:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک اس آفس کو آپریشنل کروں اور جسٹ فور ریلیز ہو ایسے کچھ ریلیز کری ہو. میں باؤنڈ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ڈیٹ نہ آئے
یہ عموماً ہمارے جو لیڈی جیسی ہوتی ہے جو جینٹس کے ساتھ ہی آتی ہے پھر وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن اب مجھے یہ چیز بڑی آکورڈ لگتی ہے, مجھے بہت غلط لگتی ہے کہ 11 بجے ہماری یہاں ٹریننگ چل رہی ہے. لڑکے تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن لڑکیوں کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہماری اب جو خود آنا چاہتے ہیں ان کو تو پابندی نہیں لگا سکتے, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ بنائیں کہ وہ سہولت سے دن کے ٹائم میں کام کر سکیں. آپ کو صبح کے لیے ٹائم چاہیے, آپ کے لیے تو آپریشن ہو جائے گا. ایک چابی ہوتی ہے اور چابی سے سارا کھولنا ہوتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ بھی کھول سکتے ہو. اس کے لیے چاہے بندہ نہیں بگاڑ دیں گے. آپ کو دوپہر کا ٹائم چاہیے, آپ کے لیے چاہے آپریشن ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج صبح کل دوپہر پرسوں شام یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹائم آپ کو باندھنا پڑے گا. کیونکہ کہتے ہیں تعلیم ہمیشہ دونوں ہاتھ میں. نمبر 3 وہ یہ کہ آپ سب لوگ پریزنٹیشن دینا سیکھیں. کیا دینا سیکھیں؟ پریزنٹیشن تو وہ چیز ہے جو بیسیکلی آپ بیچتے ہیں. آپ اگر اپنی سی وی لے کے آپ نے کیا ہے کہ بی کام یا ایم بی اے کیا ہے, آپ سی وی لے کے کسی دفتر میں گئے اور دفتر والے نے آپ سے ایم بی اے بی کام کے متعلق کوئی سوال پوچھ لیا, آپ جواب نہیں دے سکے تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہ ڈگری جاری ہے. سیم لائک دیٹ ہمارے بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے بزنس کی پریزنٹیشن. یہ پریزنٹیشن ہی تو ہے, یہ میسج ہی تو ہے جو بیسیکلی ہم کنوے کرتے ہیں اور اس کی عوض کرتے رہتے ہیں. تو یہ میسج آپ کو کنوے کرنا آنا چاہیے. دیکھیں کوئی سانگ کوئی گانا آپ کو اچھا لگ جائے, اس گانے کو اس کے لیرکس کو سیکھنا مشکل کام نہیں کوئی. آپ کیا کرتے ہو جب آپ کو ہیڈ فون کان میں فل ساؤنڈ ہو گیا, آپ نے 70 دفعہ یاد ہو گیا, فکس ہو گیا, اور تھوڑے ٹائم بعد آپ اچھے ٹون میں گانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو گانا ہے کوئی آپ سے مشکل ہے. اس کو بیٹھے ہیں, اس کی سی ڈی لگائیں, روزانہ بیٹھ کے موبائل میں اس کی ویڈیو آپ تیز کر لیں, آڈیو تیز کر لیں, سنتے جائیں. جب آپ یہ کام میں چیمپئن ہو جاؤ گے نا تو پھر آپ سامنے والے کو بزنس دو گے. ابھی تمہیں چیمپئن نہیں ہے نا, ابھی لے رہے ہو اللہ کے واسطے وہ بھی دیکھ لیتا وہی لے رہا ہے. جب دو گے نا تو آپ 2 باتیں کرو گے, دل مانتا ہے کرو یہ کام, نہیں مانتا دروازہ والا جاؤ. چلو ایک دفعہ آپ نے کسی کے ساتھ کر دیا نا, کیا دیکھے حال کے بعد گاڑی کو بھائی بھاگ جانے شروع ہو جاتی ہے. بھائی لڑکی اس طرف سے کام آ گیا ہے, بھائی یہ تو اس سے تیور نہیں بدل گیا, اسی کرنے تو کرو, نہیں کرنے تو باہر. یہ جھٹکا جو ہے نا یہ آپ کے 100 جھٹکوں سے, لیکن اصول میں شاید رکھیے گا. کسی کو کوئی شخص آپ کی بات آپ کے بارے میں پیسے 5,000 روپئے دیتے, آپ نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گی, تو کل بگاڑ گیا 5,000 روپئے دیتے. اب آپ کو بولا لگ رہا ہے اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گی. آپ کو بار بار پتا لگنے سے اچھا ہے اگلے آدمی کو چلو آگے تو میرا منع کر دیں, میں میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتی. ایک دفعہ پتا لگ گیا خبر آپ کو نہیں لگے. اب ہر 10 منٹ بعد 10 دن بعد آپ کو میسج کر دیا 5,000 روپئے چاہیے, بڑی پریشان ہوئی ہے, ایک دفعہ منع کر دیں لائک دیٹ. اب آپ کا پروسپیکٹ ہے, آپ کو ہر تھوڑی بات پریشان کر رہا ہے, آپ جا رہے ہیں اچھا کب سائن اپ ہوگی, ابھی تو میں پوچھ رہی ہوں کبھی کب سائن اپ ہوگی, ابھی یہ مسئلہ ہے. ایک دفعہ اس کو برا لگا نہیں کرو سمپل, اور نہ بھاگ کے آئیے نا میرا نام لوں, یہ میرا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, میں نے جو بات آپ سے کرنی تھی وہ میری یہاں سے کام ہوئی. آپ کے دماغ میں جو سوالات ہو سب کے حوالے سے اور جو مینلی جس ٹاپک میں بات کرنی تھی مجھے کی پریزنٹیشن آپ سب کو انڈیویجولی پریزنٹیشن لگتے ہیں. کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا موبائل آپ سب استعمال کرتے ہیں, از اٹ پاسبل, یا ان کے حصے کا کھانا آپ سب کھا لیں. آپ کا اپنے حصے کی چیز آپ نے اپنے حصے کا کام آپ نے کرنا ہے. وہ کیا ہے نمبر 1, ابھی تو بہت ریلیز ہو رہی ہے. نمبر 1 کیا ہے پریزنٹیشن. آپ پریزنٹیشن سیکھیں اور ایک ہفتے میں آپ سیکھیں, اور جب پریزنٹیشن آپ سیکھیں تو اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے کتنے ایسے جنہوں نے یورپ کا لنڈن کے ایئرپورٹ دیکھے, آپ نے کتنے دیکھے بات ہوئی کہ لنڈن کے ایئرپورٹ جانے کا. اب یہ وہ سوچی اب میں نے جو جیسا بتاؤں گا ویسا ہوگا کہ نہیں. ہمارے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں نا تو وہ بیسیکلی یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ اس کا جواب کیا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کتنے چیمپئن ہیں. میں بھی پچھلے دنوں ٹریننگ کر رہا تھا سینٹرل آفس میں, ہمارے ساتھوں بیٹھے ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مارکیٹ جاتی ہیں, آپ 2,000 روپئے کے سوٹ خریدتی تھی. میں نے سوچا 2,000 کے سوٹ کو خریدنے کے لیے کتنے سوالات پوچھیں گی زبان والے سے. میں پیکج چیک کروں گی, پرنٹ چیک کروں گی, پیسے میں کراؤں گی, لے لوں گی. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں اگر میں 25,000 کا سوٹ خریدتا ہوں تو کیا کریں گی. پھر تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ نہیں. اب ایک لڑکی جو 6,000 روپئے کی چیز خریدی ہے یاد رہی ہے, کیا اس کا حق نہیں مطلب 6 سوال پوچھے. کیا بینگ دا بزنس مین آپ کا اپنی مطلب اس کے 6 کے سوالوں کا جواب دیں.
وہ پہلے ہی پوچھتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوگی وہ 6,000 روپئے دے رہی 6 نوٹ دے رہی ہے پوچھی کہ وہ 6,000 اور اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں. اب جواب کون دے گا جس کو خود آتا ہو یہ خود کو آتا نہیں ہے شروع ہو جائے گا. یاد رکھیے گا اگر بغیر ہتھیار کے آڈر میں جائیں گے نا تو گڑیا والے بالکل ہمارے دوست کو آنے لیں گے. ہتھیار ہے نہیں پریزنٹیشن دینی آتی نہیں ہے سوال جواب کا پتہ نہیں ہے اور یہ جگہ 450 روپئے تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ بتا دیں جو سوال آتا ہے اوکے بالکل اوپن فورم ہے کوئی سوال نہیں سب رہتی ہے ہمارے کہو اپنے مطلب کی بات ہے بھائی میں نے کہا جسٹ ایسے کوئی گاڑی آگے چلے گی آپ مجھے بتائے گا پریزنٹیشن دینے سے جو ہے وہ سب کام ہو جاتا آئی ایم چیمپئن ان پریزنٹیشن میں بیٹھ کر بیٹھے آرام کر رہا ہوتا یہ ہے گروپ بہت لمبی میں بیٹھتے ہیں لیکن میری آواز چل رہی سب سے پہلے تو کپڑا رکھتے ہیں آگے اس کے بعد اس سے پسند کرواتے ہیں ریٹ تو آگے میں طے ہوتے کولڈ ڈرنک بھی آ جاتی ہو جاتا ہے پتہ ہے میں فلم کے جاتا ہوں تو دکان والوں کو بچتا نہیں کوئی کچھ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں ہمیں بھی جاتی ہے یہ بھائی میں اس میں ہمارے دماغ سے ہٹ گئے ہماری سے بات کی جنت سے ہیں تو ہمارے بھی کہتا ہے ایک دفعہ میں ساتھی آ ہم لوگ اس کے لیے گئے تھے شاپنگ کے لیے بھیا پہلے ریٹ لے کے گئے وہ کہتے ہیں 1700 میں بولے اچھا نہیں 1700 بولے تھے یار کیا ہے تو بول رہا میں نے بولا نام پہلے تم سے پوچھیے گا 1700 ہاں اس کو پہلے نہیں گھما دے تو اس کو لگا کہ آج ہر یہ اس سے فٹ نہیں ہوتا خیر ہم نے تو پہلے کی ٹھیک ہے. تو جی ایم آئی رات سے آپ کو پیسے دے نہ دے یہ اللہ کی بات جانتی ہے ایک ایسا پرفیکٹ انسان بنا دے گا نا تو کسی آگے آپ کو ان شاء اللہ سکھیں گے. اس انڈسٹری نے مجھے سمجھایا ہے کہ لوگوں سے بات کیسے کریں یہ پبلک ریلیشن اینڈ پبلک ڈیلنگ بڑی ضرورت چیز ہوتی ہے اور یہ اگر آپ چیمپئن بن گئے ہاں اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے اور اس کی چاہت آپ کے منہ سے نکل آئی پین ہونا چاہتا ہے اور ایک دم آپ کا پین ہو گیا پھر تو آپ اس سے کوئی بھی کام کروا لیں ٹھیک ہے. اور بھی سوال اس کے علاوہ آپ معاملہ سب اچھا ہے تو سوال پوچھنے نہیں پوچھنے کوئی پیسے نہیں ہے ابھی پوچھ رہے پرفیکٹ پوچھے گا تو پھر وہ بولے گا کھیل رہا ہے آپ لوگوں کی ٹائمنگ فی الحال فکس کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگ فکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے فکس کر دیں گے ٹائمنگ فکس ہونا ہے ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ویسے نارملی آفس شام میں ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے جو صبح ٹائم ایسا ہے جو آپ کے لیے صبح میں وہ مانے دیجیے ہو وہ یہ کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد اور اثر سے پہلے تو لائٹ نہیں جاتی ہے اس میں آج کل لائٹ ہمارے پاس 3 بجے آ رہی ہے لائٹ نہیں جاتی ہے تو سب کے سامنے آ رہی ہے اس کے لیے اب جیسے جو خواتین ہیں انہیں پریزنٹیشن آپ لوگ خود دیں ہم آپ کو سمجھا دیں گے پریزنٹیشن کیسے رہتے ہیں اور میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات بتاؤں بندہ پریزنٹیشن سے سائن اپ کبھی بھی نہیں اب یہ سوال سن کے آپ مجھے پوچھیں گے تو آپ کتنی ایسی بول رہے ہیں لیکن جب میں اتنی بول رہا ہوں کہ شٹر اٹھاؤ تو کہا جائے گا نا بھائی شٹر اٹھانا یہ پریزنٹیشن سیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب تک تو بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ یہاں بیٹھ کے نا آپ لوگوں کی میں شاپنگ کی مائنڈ بدل دوں گا آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی کی مرضی شامل ہے اور بھی سوال اس کے علاوہ اینی کوشچن بس ٹائمنگ آپ کو جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ مل جائیں گے. ہمارا آفس کوئی مشکل نہیں ایک سارا کھولنا ہوتا ہے بندہ آفس میں جاتے جاتا لائٹ سائڈے کھولے یہاں بیٹھے ہیں آپس میں کلاس کوشچن نہیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور ہوٹل یوز کریں مطلب لڑکوں کو بھی کہتا ہوں ہوٹل میں بیٹھے رکھتے ہیں بھائی آفس میں یہ کرو ہمیں جگہ کھایا دیتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کو سنبھال دیں سال سال نہیں کرتے ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ آپ سمپل سے مجھے جواب دیجیے کہ دیکھیں اگر مجھے کام پتا ہوگا اور اچھی طرح پتا ہوتا ہے تو میں آپ کو کیوں مشورہ دیں گی آپ کو دیکھیے اس کے لیے آدمی کہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے. میں آپ کو بڑی بات کہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کام نہیں کیا کہ میں نے اپنے ٹیچروں کو لایا ہوں. اب آپ ٹیچر کو بول سکتے صبح 9 بجے ٹریننگ کے پہنچنا کیا ہو گیا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ہم سیلس مین نہیں ہم سیلس مین اور بزنس مین کی جو اپروچ ہوتی ہے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سیلس مین ایک گاہک کو چھوڑ کے دوسرا گاہک پکڑتا ہے اور بزنس مین
1 दांत से 1000 तक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस बिजनेस में आप फाइनल को ए और बी आया, आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए, ए और बी से आपका काम आगे बढ़े या ए और बी भी आपके ऊपर आगे बढ़े? आगे बढ़े। अब आप ऐसे बंदे को लेके आते देखो तुम आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी और मैं तुम्हारा काम करूंगी, जो पैसे भी दे दो तुम घर बैठो, अभी आपके बोझ बनेंगे। आपको वो लोग चाहिए जो आपके नेक्स्ट को, आपके सिस्टम को आगे लेके चले, आपकी मोमेंटम ना, आपकी ताकत, पोटेंशियल वो बढ़े। मैं अकेली नहीं, अकेले काम कर देंगे। अब मैंने जब 2 ऐसे लोगों को शामिल किया जो आगे मजीद गाड़ी को लेके चले, तो मेरे ट्रॉलर के नीचे 2 पहिए मजीद करते हैं। इन्होंने 2 को शामिल किया तो 2 पहिए ट्रॉलर के नीचे और आ गए, और इस ट्रॉलर के नीचे जितने पहिए आते जाएंगे ट्रॉलर कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हम तो पहिए से कुछ लेके आते हैं, तो चलने के बजाय 70 कम में गुस्सा डालते हैं, ठीक है। हमारे पहिए जो हमारे लोग हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि जी आप जहाँ से जाएँ लंदन और मेट्रो का भाड़ा ले आए, स्ट्रॉन्ग आपको कोई नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है स्ट्रॉन्ग आपको नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग उन्हें बनाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे उसका तरीका आपको ट्रेनिंग के अंदर तो कैसे दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। अब जो माँ होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि अपने बच्चे की तबीयत कैसे है। सिर्फ लाइक दैट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आपके साथ नए आते हैं, हम उनकी माँ हैं, उनकी मदर, हम उनको जिस तरह बढ़ाएंगे, हम उनको बोलेंगे उर्दू तो वो क्या बोलेंगे उर्दू, हम उनको बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे, हम उनसे हिंदी बोलेंगे हिंदी बोलेंगे। हम पे डिपेंड करता है कि नए आने वाले लोगों को हम कैसे बनाएं, ठीक है। कहते हैं ना बच्ची पर्सनैलिटी में उनकी बातें काम आता है, तो हमारी टीम की हरकत होगी ना हमारा हम कैसे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हम हैं वैसे हमारी टीम है, ठीक है। और कुछ आप तो इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेगी, बहुत कम आप लोगों को मुलाकात का मौका मिलता है। बस मेरी अपनी तरीके से है, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि आप जहाँ हैं आप वहीं से काम करें, आप अपने आप को सिस्टम के लिए किसी एडिशनल मुश्किल में ना आए। देखिए एक चीज़ होती है जो होती है सिस्टम की मजबूरी, और एक चीज़ होती है कि काम सहूलत से भी हो सकता है। आप जानबूझ के अपना अपने मजबूरी में डाल रहे हो तो ये काम आपने नहीं करना, बिकॉज द होम बेस पता है आपको पूरे यूरोप में आपको दफातर नहीं मिलेंगे। अब तो लोग वहाँ आते हैं तो ये खाली पाकिस्तान में डरते क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान वालों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती। अगर यूनिवर्सिटीज़ में सही से पढ़ाई होना शुरू हो जाए तो कोचिंग मिलेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती इसलिए हम सहारा लेते हैं कि उसका सपोर्ट है, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, और बाकी कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होगा, ठीक है।